नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल अयूबी। नाजरीन, बजट 2021 और 22 में नए टैक्सेस लगाए जाएंगे या नहीं? अगर नए टैक्स लगते हैं तो स्पेस कहाँ मौजूद है? इस बार IMF का गलबा होगा या वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं इस दफ़ा नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे? जीत किसकी होगी? मौजूदा हालात क्या कहते हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सज्जाद रिजवी साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। सज्जाद साहब, IMF हर दफ़ा अपनी प्रपोज़ल देता है, हुकूमत को कर्ज देता है, शराइत को अपनी मनवाता है, लेकिन इस बार शौकत तरीन साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं कि मैं इस दफ़ा कोई नए टैक्स नहीं लगाऊंगा। अगर नए टैक्स नहीं लगते तो 2020 वाला 5,550 अरब रुपए का जो टैक्स महसूलात का हदफ था इस दफ़ा रखा जाएगा। आप क्या समझते हैं, इतने 500-600 अरब तकरीबन बनता है, नए टैक्सेस जमा हो जाएंगे जैसा फैसल साहब कह रहे हैं? एक तो मैं चीज़ इसके अंदर एक बिफोर स्टार्टिंग इनटू दिस ये करेक्ट कर दूं कि 6,000 अरब की बात हो रही है। जी जी। सो इट इज़ इवन मच मोर देन दैट जो IMF की तरफ से प्रपोजल्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो, जबकि ये एक absurd अमाउंट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ये करें कि ये कौम कोविड की विंडफॉल पे चल रही है, जो कि चाइना यूरोप के बंद होने से, जो ख्वाजा साहब ने बात की, चाइना की तरफ से जो हमें टेक्सटाइल के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारी कंट्री को इस वक्त विंडफॉल सेल्स आ रही है। ठीक है। उस विंडफॉल सेल्स का मसला ये है कि वो कोविड पोस्ट ख़त्म होने की, जिस तरह सोसाइटी सारी दुनिया ओपन होना शुरू हो रही है पोस्ट कोविड, तो वो फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी सोसाइटी में करंटली एक फंडामेंटल शिफ्ट आनी चाहिए, जिसके अंदर इस सोसाइटी की जो PM है और जो मतलब जो कंट्री तरीन साहब हैं जो कंट्री को चला रहे हैं, वो फंडामेंटल चेंजेस करें सोसाइटी के फैब्रिक के अंदर, इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर। ये ना इस चीज़ पे खुश हो जाएं कि 4 महीने 4 साल या 2 साल की जो हमें चाइना के बंद होने, क्योंकि वुहान से शुरू हुआ था, यूरोपियन कहते हैं कि जी वहाँ से हमें माल नहीं खरीदना, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान से ख़रीद लें। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 10 गुना ऑर्डर्स आ गए। सो इसलिए हमें करंटली जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो फोकस बैक करनी चाहिए कि, एंड मैं यहाँ पे बड़ा एक सीरियस टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा बाय सेइंग कि हमें अपनी सोसाइटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना जो नारा पड़ेगा। था हुकूमत का, जो नारा भी था हुकूमत का, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का नारा नहीं था। मैं तो बल्कि इसमें ग्रेटफुल होऊंगा लाहौर हाई कोर्ट की जुडिशरी का, कि लाहौर हाई कोर्ट की जुडिशरी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेड विद IMF के वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान को ईज़ ऑफ, जिस तरह कमर्शियल कोर्ट्स को पाकिस्तान पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको शुरू कराया। और अब गवर्नर साहब ने पिछले वीक 2 वीक्स पहले इसका ऑर्डिनेंस भी जारी करा, जिसके ऊपर मैं एक बड़ा डिटेल आपके साथ बैठ के डिस्कशन भी करूँगा कि हमें राइट नाउ लोगों को ये समझाना और बताना है कि रादर दैन कि हम विंडफॉल सेल्स के ऊपर अपने आप को फोकस करें, हमें अपने पीपल इन पावर जो कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनसे डिस्कस करें कि फंडामेंटल चेंज इस सोसाइटी में कैसे आ सकती है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एंटायर पाकिस्तानीज। नहीं सज्जाद साहब, उसके लिए तो देखो पार्लियामेंट की जो फिनांस कमेटी है, बजट तो उसको बनाना चाहिए, जो नुमाइंदे अवाम ने बिठाए हुए हैं उनके ज़रिए बनना चाहिए, लेकिन हमारा तो अलमिया दूसरा है ना, हम तो IMF की। जी मैं आपको इसमें इस अलमिया में एक बहुत बड़ी बात बताऊँ कि जो हमारे 4 मिनिस्टर्स 2 कमरों में बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो, आप ICAP साथ बैठिए, जी जी, आप लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, आप हर ट्रेड यूनियन को देख लें, आप हर एसोसिएशन को देख लें, उनसे पूछें कि कितनी दफ़ा उनसे उनकी इंडस्ट्री के बारे में सवालात जवाबात किए गए। जी जी, सर पूछा ही नहीं जाता। जब आप किसी से पूछना ही नहीं चाह रहे, कमरे में बैठ के ख्वाहिश साहब वही तो कह रहे हैं, कभी प्रिजम्पटिव है, कभी फाइनल टैक्स रजीम है, और फिर दोबारा। सज्जाद साहब, एक जैसा टैक्स कलेक्टर, टैक्स मशीनरी है, उसके भी फैसल साहब कह रहे हैं कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन जो टैक्स पेयर है वो अपनी प्लानिंग करता है बिजनेस की साल के लिए, वो प्लानिंग करता है, लेकिन बीच में सदारती ऑर्डिनेंस आ गए, कोई ऐसा सर्कुलर आ गया, सर्कुलर उन्होंने जारी कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाती है। जी, इसको दुरुस्त करने के लिए हुकूमत को क्या लाहे अमल तय करना चाहिए? दूसरा, जो अदालतों में केस आते हैं वहाँ टैक्स 2-2 अरब का, 5-5 अरब रुपए का ज़ीरो पे आ जाता है, जो अफसरान की असेसमेंट है वो ज़ीरो पे आ जाती है, लेकिन उनका अखराजात भी हुकूमत को देने, अखराजात उनको भुगतने पड़ते।
ان کا کس طرح سدباب کیا جا سکتا ہے؟ جی میں اپنی کانورسیشن کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں. ہماری کیونکہ انیشیل ایک سٹارٹ میں ڈسکشن میں آرٹیکل 89 ہے جو کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے, اور اس کے اندر ایکچولی 120 ڈیز ہیں. سو جسٹ ٹو بی کلیئر آن دیٹ سائڈ. سیکنڈلی میرا تھوڑا سا یونیک ایکسپیرینس اس بارے میں اس لیے کیونکہ میں FPR کا بھی چند سال لیگل ایڈوائزر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ان سے ریزائن کرنے کے بعد میں اپنے پریکٹس کارپوریٹ سائڈ کے اوپر میں نے بہت زیادہ پریکٹس کیا. اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک صاحب بابو وچ از این انکم ٹیکس کا آفیسر سٹنگ ان ہز 4th فلور اور 5th فلور اور 6th فلور کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر اسلام آباد سے FPR بورڈ سے ان کو کالیں آتی ہیں, پریشر آتا ہے, کالیں آتی ہیں کہ بس اسیسمنٹ کر دیو, لمبی کر دیو. کیوں؟ بیکاز اس کا اونلی ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہدف اچیو کرنے ہوتے ہیں, اور وہی ایک فریولس قسم کی لٹیگیشن میں کنورٹ ہوتا ہے. وہی فریولس لٹیگیشن کورٹوں میں جاتی ہے, اور وہاں جا کے جب وہ ڈراپ ہو جاتی ہے تو یہی پھر سارا المیہ ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو عدالتیں بہت زیادہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں. بھائی جب آپ نے چیز ہی غلط بنائی آپ کو, اسی لیے میں سجیسٹ یہی کرتا ہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹل آفیسر کے اوپر ایک کیپ ہونی چاہیے ایز فار ایز جتنا منیمم ٹیکس کسی کمپنی سے کلیکٹ کریں, دیر شوڈ بی اے لمٹ فار اے میکسیمم ٹیکس. ٹھیک ہے, میکسیمم ٹیکس کیپ کا آپ کو فائدہ صرف اتنا ہوگا کہ ایک آفیسر کی دوسرے بندے کو بلیک میل کرنے کی لمٹ ڈٹرمن ہو جائے گی. بالکل صحیح. ایک بندہ جو اپنی کمپنی چلا رہا ہے, جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ جی اس نے اپنی پلاننگ کی, پریزیڈینشیل آرڈیننس آ گیا, کچھ بھی آ گیا جس کی وجہ سے اس کا سارا کیریکٹر ہی چینج ہو گیا اس کی پلاننگ کا. تو جب وہ ڈپارٹمنٹ میں اپنی اسیسمنٹ کے لیے جاتا ہے تو اسیسمنٹ میں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے 2 ایکسپینسز ریجیکٹ ہونے کے اوپر مجھے 20 کروڑ کا ٹیکس میرے پر لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو جب تک آپ اپنے منیمم سیکشن انکم ٹیکس آرڈیننس 113 ہے جس کے اوپر آپ انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر آپ منیمم ٹیکس کی بات کرتے ہیں, اس کو خدا رہا امینڈ کریں, اس کے اندر آپ ایک میکسیمم ٹیکس کیپ ڈالیں. صحیح ہے. سو دیٹ کہ ایک اسیسی کو پتا ہو کہ بھائی 1 سال کی میری ٹوٹل میکسیمم کتنا ٹیکس. پھر اس سے کیا ہوگا, اس سوسائٹی کے اندر جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی رشوت ہے اور بہت پیسے لیتے ہیں اور یہ انڈر دا ٹیبل باتیں ہوتی ہیں, راتوں رات آرڈر چینج ہو جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. فنڈامنٹل ریفارم چاہیے. جس طرح شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں, جو ہراساں کرنے کا جو قانون ہے اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں FBR سے, ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی وہی والی بات یہ ہے کہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. سجا صاحب, ہمارے ملک میں مستقبل ہے جو پاکستان کا, وہ سیل ٹیکس میں ہے یا انکم ٹیکس میں ہے؟ دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں مستقبل ہے, جس طرح خواجہ صاحب نے کہا, ایک ٹیکس لمٹ جو حکومت ڈٹرمن کرے اپنے ملک کو چلانے کے لیے, ایوری پاکستانی کو اس کا حصہ پتہ ہو اور اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرے. چاہے آپ سیل ٹیکس میں انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو لے لیں, چاہے آپ انکم ٹیکس کے تھرو ڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو لے لیں, کیونکہ بیکاز دیکھیں ہماری قوم میں ایک بہت طبقہ ہے جو کہ بلو دا پاورٹی لمٹ ہے, جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں. ہمیں ہماری ریاست کو اینڈ ہم ایز انڈیویجول فیلنتھراپی تو ہم بہت کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بہت زیادہ ان کی طرف جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے, بٹ اسٹیٹ لیول کے اوپر جس طرح بیت المال ہے اس سے ان لوگوں کو جینون ہیلپ ہوگی اور ہونی چاہیے, وہ تب ہوگی جب آپ کے خزانے بھرے. سجا صاحب ویسے جس طرح ہمارے ملک میں 85% تو ود ہولڈنگ کے ذریعے حکومت کو ٹیکس آ جاتا ہے, جی FBR کی جو مشینری ہے اس کا کچھ بھی نہیں جاتا, وہ صرف جرمانے پلنٹیز کر سکتی ہیں وہ جو ود ہولڈنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. جی لیکن ود ہولڈنگ تو عام بندہ جو ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار میں نہیں آتا وہ بھی پے کر رہا ہے, اور جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے وہ بھی اس کو اتنا ہی پے کر رہا ہے. لیکن پھر حکومت ریلیف کس طرح دے سکتی ہے, کس کو کس طرح ممکن کس طرح؟ پھر دیکھیں جی وہی اس کے اندر ہے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے اوپر یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بیکاز اگین ایک بندہ جو کہ ایک ٹیلی فون کا کارڈ میں ٹیکس بھر رہا ہے وہ اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, بیکاز یہ ملک اس کے لیے ڈیفینس بجٹ میں بلینز خرچ کر رہی ہے. یہ ملک ڈیمز کے پروجیکٹ میں اس کے اوپر عمران خان صاحب کی رائٹ ناؤ, کیونکہ ہم پچھلے PM کی نہیں, ہم اس کرنٹ PM کی بات کرتے ہیں, اگر اس PM کی بات دیکھیں تو انہوں نے جو 6-7 ان کی اسکیمیں لانچ کی ہیں, آن اسکیموں کے اندر اس کے آبجیکٹیوز ہیں, کوئی یوتھ کی طرف ہے, کوئی ٹورزم کو پروموشن کی طرف ہے, تو یہ ساری کنٹریبیوشنز تو انہی کی وجہ. سجا صاحب جو امنسٹیاں چل رہی ہیں جیسے تعمیراتی شعبے کے لیے چل رہی ہے, دوسری چل رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں سب آنے والے بجٹ میں کوئی اور ایمنسٹی کی ضرورت ہے یا ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی جتنی ایمنسٹیز مل چکی ہیں اس کے بعد تو میرے خیال میں تو کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے, بٹ صرف بات اتنی یہ ہے کہ ہمیں اس سینس میں دیکھنا ہے
کہ اگر ایمنسٹی ملک کی بہتری میں ہے تو ضرور اس کو دینی چاہیے. اگر بٹ اگین دیٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو ٹو فیکٹرز وچ از IMF اینڈ FATF. ٹھیک ہے. سو پاکستان, کیونکہ دیکھیں اوور لائن انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے, پاکستان الون نہیں ہے. پاکستان ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہے. اس گلوبل ولیج کی اسکروٹنی ہے, اس کے اوپر بہت سارے لوگ دوربین لگا کے اسپیشلی اس خطے کو لگائے بیٹھے ہیں, اور اسپیشلی ود امریکن فورسز پولنگ آؤٹ آف افغانستان. سجا صاحب, جو منی لانڈرنگ ایکٹ بھی آ گیا ہے, بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ بھی آ گیا ہے, ان کے ہوتے ہوئے کورٹس کے ذریعے اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے تو کوئی اکانومی میں کوئی بہتری آئے گی یا پھر عام بندہ پس جائے گا؟ دیکھیے جی, میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے اندر کہوں گا کہ عام بندہ پٹ جائے گا. عام بندہ پٹ رہا ہے, کیونکہ بیکاز اگین اگر لیٹ سپوز کسی نے اپنی, دیکھیں یہ فیوچر کو تو کریکٹ کرنے کے لیے صحیح ہے, بٹ پاسٹ کے اندر جس طرح عمران خان صاحب اور نیب کا آرڈیننس دیکھ لیں آپ, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک بڑا اس میں درمیان میں ڈبیٹ آئی کہ جی کہ کیا بزنس مین کو نیب نوٹس دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا. بہت ساری کنفیوژن تھی اس لاز کے اندر, اور اس سے پاکستان میں سرمایہ داری کو نقصان ہوا, فائدہ نہیں ہوا. جہاں صاحب آخری سوال, جدت آ رہی ہے دور میں, IT سیکٹر فروغ پا رہا ہے, آن لائن سسٹم ہو گیا ہے, ای آڈٹ نظام آ گیا ہے, ای ریفنڈ نظام آ گئے ہیں, دوسرے آ گئے ہیں, آپ کیا پروپوزل دینا چاہیں حکومت کس طرف توجہ ہونی چاہیے زیادہ؟ دیکھیں جی, حکومت کی اس ٹائم صرف اور صرف اس سیکٹر کی طرف نظر ہونی چاہیے جو کہ انڈر پرفارمنگ. ٹھیک ہے. آپ کا IT اوور پرفارمنگ ہے, خدا کے واسطے اس کی ایکسٹینشن کریں, اس کو اور اس کو فروغ دیں, ریلیف دیں. مگر جو سیکٹرز ہیں جس طرح ایگریکلچر ہیں, جس طرح ہول سیل ہے, یہ 1.5% صرف آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جبکہ یہ 42% آف دا GDP آف پاکستان. جی جی, کوئی شک سو ان سیکٹرز کی طرف خدارہ اپنی نظر کریں, فوکس کریں. ان سیکٹروں سے آپ اپنی زیادہ انکم جنریٹ کرنے کی کوشش کریں, بیکاز یہ سیکٹرز انٹیپڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے 5 سیکٹروں کو صرف زیرو ریٹ کیا ہوا ہے, وہ فروغ پا گئے ہیں جی, مگر اس کے علاوہ انجینئرنگ سیکٹر ہے. جی جی, آپ جرمنی کی مثال لیں, جرمنی انجینئرنگ پہ بنا ہوا ہے. جی جی, آپ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل, آپ انجینئرنگ سیکٹر کو پروموٹ کریں. آپ اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کی ٹریلینز کی سیل ہے, جی جی, جو کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو جب تک زیرو ریٹڈ میں نہیں لائیں گے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہوں گی. آپ کا بلینز کا زر مبادلہ ہے. جی جی, میٹ انڈسٹری ہے, حلال میٹ کا سرٹیفکیٹ پاکستان میں پیدا ہونا ہے. سو جو پاکستانی جانور ہے اس کو حلال میٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. ایون چائنا اٹ سیلف, بیکاز سر عالمی منڈیوں تک رسائی کی ضرورت ہے حکومت. جی, کیونکہ بیکاز دیکھیں, اینڈ لاسٹلی آپ 2 چیزیں میں لاسٹلی کہوں گا. ایک, اوورسیز پاکستانی, جی جی, اس کو خدارہ انڈسٹری کا سٹیٹس دے دیں. گڈ. 13 سے 14 بلین ڈالر ہر سال وہ ڈائریکٹ چینل سے, اور ڈبل میرے خیال میں, آئی ایم ناٹ شیور, انڈائریکٹ چینل سے پاکستان کو پرووائڈ کرتے ہیں. سجا صاحب, آپ کو بہت شکریہ.